السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، نماز کے فرائض کا بیان چل رہا ہے اور نماز کا چوتھا فرض یعنی رکوع کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ کل بتایا تھا ایک مسئلہ کہ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہے، تو لیکن یہ سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کب کہے گا؟ یا بالکل کھڑا ہو کر کہے گا یا جیسے سر اٹھائے گا تو کہے گا؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو سمع اللہ لمن حمیدہ کی ہا کو ساکن پڑھیں گے، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ، اس پر جو فتحہ یا زبر زیر پیش کا اعراب جو ظاہر نہیں کریں گے، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ حمیدہ اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اس پر حرکت ظاہر نہ کرے اور دال کو بھی کھینچ کر نہ بڑھائے، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ داہو نہ کہے بلکہ جلدی کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اس طرح پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ صرف ربنا لک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ بتایا نا اوپر کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہے، لیکن اگر صرف ربنا لک الحمد کہے گا پھر بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر واو ملانا بہتر ہے، یعنی ربنا ولک الحمد، اور شروع میں اللہم کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اب کل ملا کر کیا ہوگا؟ اللہم ربنا ولک الحمد۔ حدیث شریف میں بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہو، یعنی جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، اسی کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں۔ تو ربنا ولک الحمد کا معنی بھی یہی ہے، اے ہمارے رب ہم تیری حمد کرتے ہیں، یعنی تیری حمد تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو ہم اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے، تو گویا کہ ہم فرشتوں جیسا کلمہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا تو اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ مسئلہ حالت رکوع میں پشت قدم کی طرف نظر کرنا مستحب ہے، یعنی جب آپ رکوع کریں گے تو کدھر دیکھیں گے؟ تو کچھ لوگ سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ پاؤں کے قدم یعنی اس کا پاؤں کا جو پشت ہے اس پر دیکھیں گے، ہے نہیں؟ تو حالت رکوع میں قدم کے پشت کی طرف نظر کرنا، قدم کی طرف پشت کی طرف نظر کرنا یہ مستحب ہے۔ مسئلہ امام نے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھول کر سمع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی جب رکوع میں گیا اور رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہنی چاہیے، لیکن امام نے اللہ اکبر کہہ دیا پھر بھی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ سنت یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہے اور حمیدہ کی ہا سیدھا کھڑا ہونے کے ساتھ ختم کرے، یعنی ہم رکوع میں ہیں تو جب ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو جہاں ہم سر اٹھائیں گے تو سمع اللہ ہے نا، سین
اور سر کو اٹھانے کے وقت یعنی بالکل ایک ساتھ رکھیں گے سمیع اللہ اس طرح کر کے، اور جب بالکل ہم کھڑے ہو جائیں گے تو حمیدہ یعنی اس کے ہاں پر ختم کریں گے. جیسے ہم یوں رکوع میں ہیں تو اب ہم اٹھتے ہیں تو یوں کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہے اور حمیدہ کی ہاں سیدھا کھڑا ہونے کے ساتھ ختم کرے. مسئلہ رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے. یعنی جب ہم رکوع سے اٹھیں گے تو ہاتھ کو لٹکے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے، یہی سنت طریقہ ہے، ہاتھ باندھنا نہ چاہیے. مسئلہ رکوع سے فارغ ہو کر سجدہ میں جانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار کھڑا رہنا یعنی قومہ میں کھڑا رہنا واجب ہے. یعنی جب ہم رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوئے تو اتنی دیر کھڑا رہنا واجب ہے کہ جتنی دیر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اتنی دیر کھڑا رہنا ہم پر واجب ہے. مسئلہ اگر کسی نے سہون رکوع میں سبحان ربی الاعلی یا سجدہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے سبحان ربی الاعلی پڑھ دیا اور اسی طرح اگر سبحان ربی الاعلی سجدہ میں پڑھا جاتا ہے تو اگر کسی نے سبحان ربی العظیم پڑھا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. محترم سامعین، آج رکوع کے بیان ختم ہو گئے، کل سے انشاءاللہ سجدہ کے متعلق بیان کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ رحمان یا رحیم ملکہ کریمہ بادشاہ بندہ نوازہ کارسازہ یا رحم الرحیمین. یا اللہ اپنے بارگاہ مقدسہ میں ہم سب کے پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرما. شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. صحیح نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا